انتہائی عزت کے لائق سامعین کرام، سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے رب نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ ملک ہے، یہ بادشاہت ہے، یہ نظام ہے۔ کائنات ارضی کا نظام اگر کوئی چلا رہا ہے تو وہ وحدہ لا شریک ذات چلا رہی ہے۔ اگر اس دنیا کو کسی نے سنبھالا دیا ہوا ہے تو اس وحدہ لا شریک ذات نے دیا ہوا ہے۔ میری جان، میرا مال، میری اولاد، یہ سب کچھ آپ کی صحت، آپ کی جان، آپ کا مال، یہ ساری کی ساری برکتیں ہیں اس اللہ رب العالمین کی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وہ ذات ہے کہ جس نے اس موت کو تخلیق کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت کو تخلیق کیا ہے، اس نے حیات کو تخلیق کیا ہے۔ اگر قرآن کی ترتیب پہ آپ غور کریں تو مومن کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ موت کو پہلے مد نظر رکھنا ہے۔ زندگی تو اس نے دی ہے، گزارنی ہے۔ یہاں بادشاہ بھی گزار گئے، یہاں عمراء بھی گزار گئے، یہاں فقیر بھی گزار گئے، یہاں سارے کے سارے گزار گئے ہیں۔ نام اسی کا باقی رہا ہے جس نے اللہ کے نام پہ قربانی دی ہے، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ وفا کی ہے، محمد الرسول اللہ کی شریعت کے ساتھ وفا کی ہے، اس قرآن کے ساتھ وفا کی ہے، اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ وفا کی ہے۔ قربانی جو دے گئے ہیں ان کا نام باقی رہا ہے، وگرنہ اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، عمراء آئے، بادشاہ آئے، وہ اپنی اپنی باری پہ اپنی اپنی بولی بول کر کے چلے گئے ہیں۔ نام رہ گیا ہے تو محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا رہ گیا ہے۔ الذی خلق الموت، وہ جس نے موت کو تخلیق کیا ہے، موت کو تخلیق کیا ہے، موت کو تخلیق کیا ہے۔ مسلمان کے ذہن میں پہلے ڈال دیا کہ موت کو جہاں بھی ہوں گے موت کو مد نظر رکھنا ہے۔ زندگی اللہ نے دے دی ہے، ہم اس کے نائب ہیں، ہم اس کے خلیفہ ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اس ذات کے ساتھ ہم نے وفا کرنی ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے آپ جس آزمائش سے گزر رہے ہیں، جن آزمائش کی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا۔ آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ علماء کا مسئلہ ہے، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ پیروں کا مسئلہ ہے۔ یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پیروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی مکتبہ فکر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ختم نبوت ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کتنے تحمل مزاج، کتنے بردبار، کتنے حلیم الطبع، کتنے زیرک آدمی، کتنے فہم و فراست والے آدمی، اور کتنا پریشر آیا حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے دوران، کتنا پریشر آیا۔ کہیں کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، کہیں عام لوگ جو ہے وہ مرتد ہو رہے ہیں، کہیں کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہیں کفار کی جو ہے اور مشرکین مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر نے کسی مسئلے پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے، اپنی شناخت برقرار رکھی ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے خلاف بھی صدیق کی جنگ ہوگی، جو ختم نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کے خلاف بھی صدیق کی جنگ ہوگی۔ برادران اسلام، کتنے صحابہ حضرت صدیق اکبر نے شہید کروائے ہیں۔ آج جو لوگ ہمیں درس دیتے ہیں، آج جو لوگ ہمیں سبق پڑھاتے ہیں، جن یونیورسٹیوں سے ہو کے آپ آئے ہیں ان یونیورسٹیوں سے ہم بھی ہو کے آئے ہیں، جو سبق آپ نے پڑھے وہ ہم نے بھی پڑھے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے ہم محمد الرسول اللہ کی شریعت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم صدیق اکبر کی سیرت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فاروق اعظم کی سیرت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عثمان غنی کی سیرت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حیدر کرار کی سیرت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دین کو میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ نے اپنا خون دیا ہے، اپنا خون دیا ہے۔ کیا احد میں حضور کا خون نہیں گیا ہے؟ کیا حضور کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے ہیں؟ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز اس دنیا سے نہیں گئے اس دین کے لیے؟ کیا صحابہ کی اولاد اس دین پہ قربان نہیں ہوئی ہیں؟ کیا ان کے جان اور مال اس دین کے اوپر نہیں لگے ہیں؟ انہوں نے سب کچھ دیا اس دین کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے
یہ دین کا مسئلہ ہے، اور یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے، اور اس کا دفاع سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے، اور تا صبح قیامت حضور کا ہر غیرت مند امتی کبھی بھی اس مسئلے پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے دین کے لیے بندوں کا انتخاب کرتا رہتا ہے۔ قات الرجال ضرور ہوتی ہے، لیکن اس قات الرجال میں اللہ کسی نہ کسی کا انتخاب کر لیتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال جو ہیں ان کا اجر، ان کا صلہ، ان کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل ہو گیا، اور جو جہنم سے دور کر دیا گیا ہے وہ کامیاب ہے۔ جس کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں، جس کو میں کامیابی سمجھ رہا ہوں، یہ آپ کے نزدیک کامیابی ہو سکتی ہے، میرے نزدیک کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی کامیابی وہ ہے جو صدیق اکبر نے اپنے سر پہ لی ہے، جو فاروق اعظم نے اپنے سر پہ لی ہے، جو بلال حبشی نے اپنے سر پہ لی ہے۔ اور جب دین کے لیے بندہ قربانی دیتا ہے، دین یہ نہیں دیکھتا ہے یہ گورا ہے یا کالا ہے، اور پھر دین یہ بھی نہیں دیکھتا ہے یہ عربی ہے یا عجمی ہے، اور دین یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ غلام ہے یا آزاد ہے۔ پھر حضرت نبی کریم علیہ السلام نے کیا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ بلال تم کعبے کی چھت پہ چڑھو اور اذان دے دو۔ یہ اعزاز ملتا ہے جب دین کے لیے بندہ قربانی دیتا ہے۔ جب دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو پھر اعزاز یہ ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان 8 کے 8 دروازوں سے جس کو صدا لگائی جائے گی وہ صدیق اکبر ہے۔ کون؟ جو محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والا ہے۔ کوئی اس سے داخل ہو رہا ہوگا، کوئی اس سے داخل ہو رہا ہوگا، کوئی اس سے داخل ہو رہا ہوگا۔ صدیق اکبر وہ ہوں گے کہ 8 کے 8 دروازوں سے سلام بلند ہوگی۔ صدیق اکبر ادھر سے آ جائیں، صدیق اکبر ادھر سے آ جائیں گے۔ کون سا عمل؟ نمازیں تو سارے صحابہ نے پڑھی ہیں، روزے سارے صحابہ نے رکھے ہیں، حج زکاتیں دی ہیں، صدقات و خیرات کیے ہیں، دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ صدیق اکبر وہ بندہ ہے جس نے حضور کے ساتھ ہر لمحہ، ہر لحظہ، سفر ہو، حضر ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، آپ ہر لمحہ، ہر لحظہ حضور کی ذات کے لیے قربانیاں دی ہیں، حضور کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ برادران اسلام، ہم نے ان کی سیرت کو دیکھنا ہے، ہم نے حکمرانوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ آپ کی ایفیلیشن جس جماعت سے ہے آپ کو مبارک ہو، میری ایفیلیشن ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس دین کو لے کر کے جو بھی سر بلند ہوگا، اس دین کو لے کر کے جو بھی آگے آئے گا، انشاءاللہ العزیز اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد اللہ رب العالمین نے جو مہربانی کی ہے انشاءاللہ العزیز اس دین کے اوپر واریں گے اور ختم نبوت کے اوپر پہرا دیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا انتخاب کرتا ہے۔ آج کے اس دور میں ایک مضبوط آواز، ایک انتہائی جاہو جلال والی آواز، ایک انتہائی جو ہے جرت مندانہ آواز جو آج جو ہے وہ سہم گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ وہ مرد مجاہد تھا جس نے گورنمنٹ کی نوکری کو، جس نے گورنمنٹ کی نوکری سے ریزائن دیا ہے، پیسے بھی ملتے تھے، تنخواہیں بھی ملتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن حضور کے ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے آپ میدان عمل میں آئے ہیں۔ برادران اسلام، یہ نبی صرف مولویوں کی نہیں ہے، کلمہ تو آپ بھی اسی نبی کا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جو باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر پرچہ کٹتا ہے اسپیکر کا، آپ پہ نہیں کٹتا ہے، مولوی پہ کٹتا ہے، راج ہوگا تو صدیق اکبر کا ہوگا، راج ہوگا تو محمد کی شریعت کا ہوگا، راج ہوگا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ ہم جتنے کمزور سہی، ہم پرانے کپڑوں میں سہی، ہم توانا نہ سہی، لیکن یاد رکھیے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کی تائید اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ بدر میں کتنے توانا تھے مسلمان؟ قرآن نے خود کہا ہے تم بے سر و سامان، لیکن اس بے سر و سامانی کی حالت میں بدر میں اترے ہیں کہ نہیں اترے ہیں؟ احد میں اترے ہیں کہ نہیں اترے ہیں؟ احد میں حضور نے اپنا خون دیا ہے، اپنے دانت جو مبارک جو ہے ان کی قربانی دی ہے، اپنے کزن کو بدر میں اتارا ہے، احد میں اتارا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا کی قربانی دی کہ نہیں دی ہے؟ حضرت امیر حمزہ کی قربانی دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ حضور نے اپنے چچا کی قربانی دی ہے۔ نہ ہمارا خون ان سے زیادہ قیمتی، نہ ہماری جانیں ان سے زیادہ قیمتی، نہ ہماری اولاد ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر قیمتی ہے تو یہ دین قیمتی ہے۔ میری اور آپ کی عزت قوم سے نہیں ہے، میری اور آپ کی عزت قبیلے سے نہیں ہے،
میری اور آپ کی عزت اس لباس سے نہیں ہے، میری اور آپ کی عزت اس پیسے سے نہیں ہے، میری اور آپ کی عزت ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہے، اس دین سے ہے۔ آج دین کو اپنے سے جدا کر لیں، آج دین کو جدا کر لیں، دیکھیں آپ کو کون سلام کرتا ہے۔ آپ کو یہ دین جو ہے یہ دوسرے مسلمان بھائی کے دل میں محبت ڈالتا ہے، مسلمان ہے، اس کو سلام کرنا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، یہ سب کچھ دین کی بدولت ہے۔ برادران اسلام آپ غور کریں، آج اگر یہ نوبت آئی ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس ملک میں مختلف کمیونٹیاں ہیں، سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہاں پہ اور لوگ رہتے ہیں، جو بھی جیے بالکل جیے، اس کو حق حاصل ہے، لیکن جو بھی جیے وہ اپنی شناخت کے ساتھ جیے، اپنے ٹائٹل کے ساتھ جیے، کوئی مسلمانوں کی صفوں میں گھسنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان رہتے ہیں کہ نہیں، امریکہ جیسا ملک ہو، انگلینڈ ہو، وہ فرانس ہو، وہ جرمنی ہو، وہ جو بھی آسٹریلیا ہو، کتنے ممالک میں مسلمان بستے ہیں، لیکن سب اپنی شناخت پہ جی رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کی شناخت ہے، انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں دکھ اس بات پہ ہے کہ جب قادیانی مسلمان بن کر کے مسلمانوں کی صفوں میں گھسے گا، اور بدنیتی کی آپ دیکھیں، میں ادھر پڑوس میں ایک آدمی، ادھر پڑوس میں یا مسجد کے پڑوس میں یہ بات اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہوا اس بات پہ، ہم نے آج تک کبھی اس مسئلے کو نہیں اٹھایا ہے، آج تک اس ممبر سے آپ نے ہو سکتا ہے اس پڑوسی کے بارے میں کوئی بات نہ سنی ہو، لیکن جگہ بھی موجود ہوتی ہے، اور صرف مسجد اور مسلمانوں کے ساتھ اس کے دل میں اٹھنے والے اس انقباض نے اس جگہ کو فل کیا ہے تاکہ کوئی بھی نمازی آ کر کے یہاں گاڑی کھڑی نہیں کرے گا۔ جب ان کی نیتیں صاف نہیں ہوں گی، جب وہ ہمارے ساتھ ایسے کریں گے، جب وہ ہمیں پتھر ماریں گے، جب وہ ہمارے نبی کی ذات کے اوپر حملے کریں گے، تو یہ رد عمل فطری ہوتا ہے، ہم پھول نہیں برسائیں گے، پھر ہم حکومت وقت کو بھی نہیں دیکھیں گے، پھر ہم لا اینڈ آرڈر جو اس کی سچویشن کو بھی نہیں دیکھیں گے، پھر ہم قربانی دیں گے۔ جو ہم سے ہو سکتا ہے یاد رکھیے، ہر کوئی اپنی باری پہ آتا ہے، اپنی صدا لگا کر کے چلا جاتا ہے، ہم اپنی باری پہ آئے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے حصے کی شمع کو جلائیں گے، جتنا ہم سے ہو سکا ہم اپنے حصے کی شمع کو جلائیں گے، اور محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پیرا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دیا ہے، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہاں لکھاری بھی ہوتے ہیں جو آگے رپورٹ پیش کرتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس کی حساسیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہاں ہم سب ایک صف میں کھڑے ہیں، اور وہ صف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے۔ یہاں کوئی سنی نہیں ہے، کوئی وابی نہیں ہے، کوئی دیوبندی اور بریلوی نہیں ہے، ہم اس مسئلے میں سارے متفق ہیں، اور یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے۔ اختلاف ہزار صحیح، وہ ایک طرف رکھ کر کے ہم سارے شیشہ پلائی دیوار کی طرح اس مسئلے میں کھڑے ہیں۔